أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون صدق اللہ العظیم. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ مشرکو جو تم کو رزق دیتا ہے، جس کا تم کھاتے ہو، جس نے تم کو کان دیے، آنکھیں دی، جو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، جو کائنات کے امور کا مدبر ہے، تو فذالکم اللہ ربکم الحق، بس یہی تمہارا اللہ ہے جو تمہارا سچا رب ہے، جو یہ کام کرتا ہے، جس کی خستیں ہیں بیان ہوئی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہی تمہارا اللہ ہے، اور اللہ تمہارا کیا ہے؟ سچا رب ہے. فماذا بعد الحق کی، بس کیا ہے بعد حق کے؟ الا الضلال، مگر گمراہی. حق کے بعد کیا رہ جاتی ہے؟ گمراہی رہ جاتی ہے. ایمان کے بعد کفر ہے، اور توحید کے بعد شرک ہے، حق کے بعد گمراہی ہے. حق کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. وَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کہاں تم پھرے جا رہے ہو مشرکو؟ کہاں پھرے جا رہے ہو؟ موحد اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور در پہ نہیں جاتا، اور مشرک اللہ کا در چھوڑ کے در در پہ جاتا ہے. مشرک اللہ کا در چھوڑ کے در در پہ جاتا ہے. بھائیو، اللہ پاک فرما رہے فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، مشرکو تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ تم اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو کیوں شریک بنا رہے ہو؟ کیوں شرک کر رہے ہو؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مشرکوں سے یہ بات فرمائی کہ مشرکو تم در در پہ مارے مارے پھرتے ہو، اولاد کے لیے کسی دکان پہ جاتے ہو، رزق کے لیے کسی دکان پہ جاتے ہو، بارش کے لیے کہیں جاتے ہو. آؤ میں اللہ کا محبوب تم کو ایک ایسا جنرل سٹور بتلاتا ہوں جہاں سے ہر شے ایک ہی دفعہ مل جاتی ہے. حاتم طائی عیسائی تھا اور بہت بڑا سخی تھا. اس کے مکان کے 10 دروازے تھے. 10 ساحل ایک دروازے پہ آتا روٹی ملتی، دوسرے پہ آتا کپڑے ملتے، تیسرے پہ آتا پیسے ملتے، چوتھے پہ آتا کچھ ملتا. تو اس کے 10 دروازوں سے ساحل کی 10 ضرورتیں پوری ہوتی. ساحل کو اپنی ضروریات کے لیے 10 دروازوں پہ جانا پڑتا تھا، لیکن جو اللہ کے در پہ آتا ہے اور مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، اللہ ایک ہی مرتبہ اس کو اتنا عطا کرتا ہے، اتنا رجاتا ہے کہ دوسرے در پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اور سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی یہی فرماتے ہیں. بزرگوں کی تعلیم کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، ان کی قبروں پہ مزاروں میں اپنے پاس سے شرک کیا، کفر کیا، بدعت والے کام جاری کر دیے ہیں. یہ بزرگوں کی تعلیم نہیں بھائیو، جو ہو رہا ہے نا قبروں پہ، یہ بزرگ تعلیم ان کی کتابیں موجود ہیں، پڑھ کے بھی. یہ نہیں بزرگوں کی تعلیم جو خود اپنے کھانے پینے کے لیے شرک کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، بدعتیں، کفریہ، شرکیہ افعال اعمال. بالکل بزرگوں کی یہ تعلیم نہیں ہے جو ہو رہا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ
دن ہوندیاں جیڑا دیوا بالے احمق اس نو کہیے ہو یا تو سردار باؤ دن ہوندیاں جیڑا دیوا بالے احمق اس نو کہیے ہو رب ہوندیاں جیڑا غیر نو پوجے مشرک نو کہیے ہو اندازہ لگائی میری بات ہے ان کی بات ہے دو لفظوں میں بہت کچھ بند کر دیا حق بیان کر دیا دن ہوندیاں جب سورج کی روشنی آ گئی تو پھر جو چراغ جلائے گا وہ بے وقوف ہی ہے سورج کی روشنی کے مقابلے میں چراغ کی روشنی کیا ہے سورج کے ہوتے ہوئے چراغ کی روشنی کی ضرورت ہی نہیں ہے سورج کی روشنی بھی ہے چراغ بھی جلا کے بیٹھا ہے لوگ کہیں بڑا بے وقوف ہے بے وقوف کیا ہے لوگ سورج کی روشنی کافی نہیں ہے چراغ کی روشنی کیا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے اسی طرح بھائیو رب ہوندیا جڑا غیر نو پوجے اگر رب نہ ہوگے تو پوجو جس کو مرضی رب ہوندیا جڑا غیر نو پوجے اور رب ہوندیا جڑا غیر سے مانگے رب ہوندیا جو غیر کو سجدے کرے رب ہوندیا جو غیر کے نام کی نظریں نیازے بکرے چھترے دے مشرک نو کہیے ہو یہ وہ کہہ گئے ہیں اللہ فرمایا کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون جس طرح اللہ کا رب ہونا ثابت ہے حق کے بعد گمراہی ثابت ہے اسی طرح حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون ثابت ہو گیا محبوب تیرے رب کے عذاب والا کلمہ علی الذین ان لوگوں کو فسقوا جو کفر شرک کر کر کے بہت دور نکل گئے انہم لا یؤمنون بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے یہ تیرے رب کے عذاب والا کلمہ ان پہ ثابت ہو گیا اس طرح اللہ کا رب ہونا ثابت ہے حق کے بعد گمراہی کا ہونا ثابت ہے اسی طرح ان پہ بھی تیرے رب کے عذاب والا کلمہ ثابت ہو گیا اب یہ مشرک کافر مشرک کر کر کے یہ سیدھے جہنم میں ہی جائیں گے اب ایمان نہیں لائیں گے اللہ دوسرا بھائیو اللہ کی تعظیم ہے اللہ کی تعظیم اور ہے نبیوں ولیوں کی تعظیم اور ہے یہ میں آپ کو بتلا دوں فرق ہے گڈ بڈ نہیں ایک نہیں کہ اللہ کی تعظیم نبیوں ولیوں کی تعظیم نہیں اللہ کی تعظیم اور ہے اللہ کی بھی تعظیم ہے اور نبیوں ولیوں کی بھی تعظیم ہے اللہ کی جو تعظیم ہے وہ اللہ کی تعظیم کرو نبیوں ولیوں کی جو تعظیم ہے وہ نبیوں ولیوں کی تعظیم کرو گڈ بڈ نہ کرو مشکل کشا ہونا حاجت روا ہونا یہ کس کی صفت ہے یہ کس کی تعظیم ہے لیکن مشرک نبیوں ولیوں کو بھی مشکل کشا سمجھ کے حاجت روا سمجھ کے جو اللہ کی تعظیم ہے وہی نبیوں ولیوں کی تعظیم کر رہا ہے مشرک اللہ مانگنا کس کا حق ہے مانگو کس سے یہ اللہ کی تعظیم ہے اللہ سے مانگو یہ اللہ کی تعظیم ہے لیکن مشرک نبیوں ولیوں سے مانگ کر یہ مانگنے والی بھی تعظیم ہے یہ مشرک نبیوں ولیوں کی بھی تعظیم کر رہا ہے سجدہ کس کا حق ہے یہ اللہ کی تعظیم ہے لیکن مشرک اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی سجدے کر کے اللہ کی تعظیم جو ہے وہی تعظیم نبیوں ولیوں کر رہا ہے نظر نیاز بکرا چھترا کس کے نام کا دو کس کو راضی کرنے کے دو کس کو خوش کرنے کس کا حق ہے مشرک نبیوں ولیوں کی نظریں نیازیں بکرے چھترے بڑی 11ویں چھوٹی 11ویں دے کے جو اللہ کی تعظیم وہی تعظیم نبیوں ولیوں کی ہو چھوٹی 11ویں بڑی 11ویں دو لیکن کس کے نام پہ اللہ راضی ہو اللہ شیخ عبد القادر جیلانی راضی ہو شرک ہو جائے گا یاد رکھنا ہاں جی کوئی بھی عمل ہو نیک نماز روزہ حج زکات جی کیا نیت ہو کہ اللہ راضی ہو اگر مخلوق راضی ہو تو شرک ہو جائے یہ جو بھی خیرات بکرا چھترا نہ کسی نبی کے نام پہ نہ کسی ولی کے نام پہ نہ کسی پیر فقیر کے نام پہ کس کے نام پہ اللہ کو راضی کرنے کی تو ہر روز دو 11ویں کیوں دیتے ہو 12ویں کو نہیں دے سکتے 13ویں کو نہیں دے سکتے 14ویں رات کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے جب چاہو تو دن کو رات کو جس مہینے میں جس دن میں چاہو تو اللہ کے نام پہ دو ہر روز پہنچاؤ شیخ عبد القادر جانے کو ثواب پہنچاؤ ہمیں بھی کھلاؤ اس میں سے ساڈے کو کون لے کے آتا ہے غریبوں کو بکرے چھترے اتری جاتے ہیں ہم لوگ چار ہی بھائی ایسے کسی
اللہ گھر کی کھانے کی توفیق دے بھائی، حلال کھانے کی توفیق دے، گھر کی حلال، یہ رکھی مسی، یہ بہت اچھی بڑی اعلیٰ غذا ہے، حرام مرغن غذاؤں سے گھر کی روٹی حلال اچار کے ساتھ چٹنی کے ساتھ، یہ بہت قیمتی ہے اللہ کے دربار۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال کھلائے، وافر مقدار میں کھلائے۔ اللہ بھائیو، جو تعظیم اللہ کے گھر کی ہے، مشرک وہی اللہ کے ولیوں کی قبروں کی تعظیم کر رہے ہیں۔ حج کتنے سال کے بعد ہوتا ہے؟ 4 سال کے بعد، سال کے بعد حج کتنے سال کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حج ہوتا ہے بیت اللہ شریف کا حج، میلہ شریف، عرس شریف، 20 سال بعد ہوتا ہے۔ حج بھی سال کے بعد ہے اور عرس شریف بھی سال کے بعد ہے۔ اللہ کے گھر کو سال کے بعد غسل دیا جاتا ہے، تو ولی کی قبر کو بھی سال کے بعد غسل دیا جاتا ہے۔ اللہ کے گھر پہ سال کے بعد غلاف چڑھایا جاتا ہے، اور ولیوں قبروں پہ بھی سال کے بعد چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔ اللہ کے گھر میں کیا کہتے ہو؟ لبیک اللہم لا شریک لک لبیک۔ اللہ فرماتے ہو میرے گھر چاہنے والا پہلے 10 تیرا عقیدہ کی ہے میرے متعلق، شرک دی کھل لا کے باہر چھٹ، پھر تیرا آنا یہاں قبول ہوگا۔ کیا لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، نہ تیرا نبی، نہ اللہ کا میرا نبی شریک ہے، نہ ولی کوئی میرا شریک نہیں۔ میں بات پہلے ہی کہہ زبان سے اقرار کر، دل سے اقرار کر، پہلے تیرا کوئی شریک نہیں، زبان پر اللہ شریک ہے۔ اللہ گھر میں کیا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک۔ ولی قبر میں کیا ہوتا ہے؟ حق باہو بے شک باہو، ایک نظر کرم کی تک باہو، حق فرید یا فرید، جی مام بری میری کھوٹی قسمت کرو فرید، جھولے لال دیوے خوشیاں غم دیوے ٹال۔ یہ ہوتا ہے ولی قبر، وہی مقابلہ ہو رہا ہے جو اللہ کے گھر کی تعظیم ہے، وہی ولی قبروں کی تعظیم ہو رہی ہے۔ غور کرو، اندازہ لگاؤ، سوچو یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ گھر میں اللہ کا طواف ہوتا ہے، اور ولیوں قبروں پہ تمالے کنجریاں ناچ رہی ہیں، خسرے ناچ رہے ہیں، بھنگڑے پا رہے ہیں۔ اللہ گھر میں حضرت اسود کو چوما جاتا ہے، اور یہاں ولیوں قبروں کو چوما جاتا ہے۔ اللہ گھر میں اللہ سے مانگا جاتا ہے، اور ولیوں قبروں میں ولیوں سے مانگا۔ بالکل وہی تعظیم جو اللہ کے گھر کی وہی قبروں کی ہو رہی ہے۔ مولوی صاحب ستے پہ اللہ کے حق پہ حملے ہو رہے ہیں، اللہ کی شان دوسروں کو دی جا رہی ہے۔ مولوی صاحب ستے پہ کوئی پرواہ نہیں، مولوی صاحب پیار نہیں اللہ کے نال، مولوی صاحب پیار ہوتا مر جاتا، روٹی نہ چنگی لگتی مولوی کو، نیند نہ آتی، اللہ کے حق کا اعلان کرتا، اللہ کے حق کے لیے لڑتا مرتا۔ اور 2 مرلے زمین پہ لوگ لڑتے ہیں، نہیں لڑتے، رات میں جا کے دیکھتے، رات پہ لڑتے ہیں تو مقدمے کرتے ہیں۔ اللہ کو اتنا بڑا حق، اللہ اتنا بڑا اللہ، اس کا حق ضائع ہو رہا ہے، حق پہ حملے ہو رہے ہیں، تو مولوی صاحب کو کوئی پرواہ نہیں۔ چھڈو جی جتنے کو لگیا ٹھیک ہے، چھڈو مولوی صاحب تسی اپنی قبر جانا ہونے تھانوں کی، سارے ہی صحیح نے، سارے ہی صحیح نے، سارے ہی صحیح نے۔ اب ہمارے نبی کو پتھر کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں بھائی؟ یہ سارے ہی صحیح نے، ہمارے نبی کے اوپر کوڑا کر لوگوں نے پھینکا، رستے میں کانٹے، مجنون کہا، جادوگر کہا، وطن سے بے وطن ہو گئے، ساتھی ذبح کرا دیے۔ تمہارے نبی کی قربانی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سارے ہی صحیح نے، جتنے کو لگا ہے صحیح ہے۔ کہ 10 سال جنگ لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں نہیں، صحیح وہ ہے جو صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ یار سچے کو سچا کہنا ہمارے نبی کی سنت ہے، جھوٹے کا جھوٹا کہنا ہماری نبی کی سنت۔ نکھیڑا کرنا ہے، فرق کرنا ہے توحید و شرک۔ اللہ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ۔ محبوب ان مشرکوں سے پوچھو، پہلے یہ پوچھا تھا نا کہ بتلاؤ تم کو رزق کون دیتا ہے، یہ پوچھا تھا اللہ پاک۔ میں وہ پوچھو ان مشرکوں سے رزق کون دیتا ہے، کس کا کھاتے ہو، کان کس نے دی، آنکھیں کس نے دی، مردہ ہے زندہ کو، زندہ سے مردہ کو کون پیدا کرتا ہے، کائنات کا امور کون جا رہا ہے، یہ پوچھا۔ تو
تو پھر یہاں پوچھنا محبوب ان سے پوچھو مشرکوں سے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی شریک یبدأ الخلق ثم یعیدہ ابتداء پیدا کر سکتا ہے اور پھر اس کو لوٹا سکتا ہے؟ ابتداء پہلے ہر چیز کو پہلے کس نے پیدا کیا ہے؟ آسمان نہیں تھا اللہ نے پیدا کر دیے، چاند سورج ستارے نہیں تھے اللہ نے پیدا کر دیے، زمین شجر و حجر پہاڑ کیڑے مکوڑے مچھر یہ جتنی مخلوق یہ پہلے نہیں تھی، یہ کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ محبوب ان سے پوچھو کہ تمہارے شریکوں میں سے کوئی تمہارا شریک ایسا ہے تو جو ابتداء پیدا کرے پھر اس کو لوٹائے؟ فرمایا قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، محبوب کہہ دے کہ اللہ ہی ابتداء پیدا کرتا ہے اللہ ہی لوٹائے گا، اللہ کے علاوہ نہ کو پیدا کر سکتا ہے نہ کو لوٹا سکتا ہے۔ ہو رہے نا کھیڑے ونڈ ہو رہی ہے کہ نا؟ قرآن ونڈ کرتا ہے نا، کھیڑے گول گول گل نہیں کرتا کہ سمجھی نہ آئے، اولا نہیں رکھتا قرآن جی مولوی اولا رکھتا، مسئلہ نہیں بیان کرتے ہو کوئی مخالفت بھی نہ ہو کوئی ناراض بھی نہ ہو، قرآن جو مرضی ناراض ہو جائے راضی ہو اللہ کا قرآن حق بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر فرمایا فانا توفکون، اور مشرکو تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ جو تم نے شریک بنائے ہیں اللہ کے ان کی تو کارکردگی کوئی نہیں، کیا ہے کارکردگی کی؟ کوئی شے بنائی اللہ نے تو بنائی ہے نا، اللہ کے آسمان نہیں تھا آسمان بنا دیا، زمین پہلے ہر شے بنا دی، ہر شے پیدا کر دی، اللہ کو چھوڑ کے تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو، تم اللہ کے علاوہ تو یہ کیا کر رہے ہو؟ کہاں پر ان کی کارکرد کیا گیا انہوں نے تمہارے شریکوں نے؟ بتلاؤ تو صحیح، کوئی ستارہ بنایا ہو یا کوئی درخت ہی بنایا ہو یا کوئی پہاڑ بنا دیا ہو کوئی صحرا بنا دیا ہو، کیا گیا ہے؟ بتلاؤ، پوچھو میرے نبی ان سے ان کی کارکردگی کیا ہے؟ پہاڑ دریا صحرا یہ بہت بڑی چیزیں ہیں۔ اللہ پاک نے 17ویں پارے میں فرمایا کہ مشرکو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو اللہ کا شریک بناتے ہو لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ سب کٹھے ہو کے زور لاگے ڈل لاگے کہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ قرآن کہہ رہا اٹھاؤ سارا بات، پہاڑ دریا ستارے بڑی چیز ہے، یہ مکھی نہیں بنا، سارے جتنے بھی ہیں نے اللہ والا بھی سارے جمع ہو کے زور ڈل طاقت لگا کے مکھی نہیں بنا۔ مکھی کو بھی چھوڑو، یسلبہم الذباب شیئا، میں کہنا اخیر کر چڑی اللہ پاک نے بیان کرنا نہیں، ایسا شرک دے دروازے کیڑے دے سر جنہ بھی اللہ پاک نے شرک واسطے رستہ نہیں چھڑیا، اب رستے بند کر دیے شرک۔ وہ مکھی تو بہت بڑی چیز ہے، اگر مکھی ان کے کھانے میں سے وہ کھو گئے، کھونے کا لفظ ہے کھونے کا، کھونے کا چھینے کا، چھین کے مولوی صاحب نے اپنی مرضی نال نہیں دینا، مکھی نے اپنے طاقت نال لے جانا ہے، کھو کے لے جائے چھین کے لے جائے، کوئی چائے میں سے کوئی مٹھائی کوئی شیرینی کھو کے لے جائے، لا یستنقذوہ منہ، یہ اس مکھی سے چھینا ہوا کھانا ہی واپس نہیں لے سکتے، اس مکھی سے چھینا ہوا کھانا ہی واپس نہیں لے سکتے۔ تو جب یہ چھینا ہوا کھانا بھی نہیں لے سکتے پھر اور یہ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر یہ اللہ کے شریک کیسے بن گئے؟ یہ تو مکھی کے کھانا بھی چھڑانے کے بعد شریک کیسے بن گئے؟ شریک بننے کے لیے کو کرنا پڑے گا، کو کر کے دکھانا پڑے گا، ایسے نہیں شریک بننا اللہ پاک کا، کو کر کے دکھاؤ۔ یہ تو چھنا ہوا کھانا ہی مکھی سے لے سکتے، پھر کیا شریک ہے یہ؟ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ بولو سارے، اللہ وحدہ لا شریک، اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک، اپنی صفات میں وحدہ، اللہ کوئی شریک نہیں ہے، نہ نبی نہ ولی نہ پیر نہ فقیر نہ گدی نشین نہ مولوی نہ حضرت صاحب نہ کوئی بزرگ، کوئی شریک نہیں اللہ۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ یہ عقیدہ بنا لو انشاءاللہ، اسی عقیدے کے اندر رجاعت کرنے لگے، اللہ راضی ہو گئے خوش ہو کے کہ چلو اور ان کے گناہ، میرا شریک تو نہیں بنایا انہوں نے، میرے برابر تو نہیں کسی نے لے کے آئے، چلو گناہ کیتے تھے کر گئے بندے میرے خار نے خطا کار نے، میرا شریک تو نہیں بنایا انہوں نے، میرے برابر تو نہیں مخلوق نے لیا تھا، کوئی گل نہیں، اللہ معاف کرتے۔ گناہ کرنے نہیں چاہیے، دلیر نہیں ہونا چاہیے گناہوں پہ،
لیکن اگر ہو گئے توحید ہے، ایمان ہے، شرک نہیں ہے، اللہ توحید کی برکت انشاءاللہ ہاں جی توڑے گا، اللہ بیڑے پار کر دے گا انشاءاللہ۔ جس نے شریک بنایا نہ اس کی نماز، نہ حج، نہ روزہ، تیری کوئی لوڑ نہیں بات کی۔ جب تو نے میرے شریک بنا دیا، میرے برابر کھڑا کر دیا، میری برابر میری تیری نماز کی بات کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ اچھا نہیں۔ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، محبوب ان مشرکوں سے یہ بھی پوچھو اللہ من یہدی الی الحق، کو تمہارے شریکوں میں سے تمہارا کوئی شریک ایسا ہے جو حق کی رہنمائی کرے، جو حق والا ہدایت والا رستہ دے دے؟ کو ہے تمہارے شریکوں میں سے ایسا؟ پوچھو ان سے، ہے تو بتلاؤ، پوچھو ان سے تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کا رستہ عطا کرے، ہدایت والا رستہ دے دے کسی کو؟ فرمایا قل اللہ یہدی الی الحق، اللہ محبوب کہہ دے کہ حق کا رستہ کون عطا کرتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کوئی حق نہیں دے سکتا، کوئی ہدایت نہیں دے، نہ نبی، نہ ولی، نہ پیر، نہ کوئی نہیں۔ حق ہدایت کون دیتا ہے؟ حق کون عطا کرتا ہے؟ یہ قرآن۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یہدی الا یہدی، کیا وہ جو حق عطا کرتا ہے، ہدایت عطا کرتا ہے، زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے اما لا یہدی الا یہدی، یا وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے جس کو ہدایت دی جاتی ہے؟ جو ہدایت کے رستے دکھاتا ہے، ہدایتیں عطا کرتا ہے، اس کا زیادہ حق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اور جو ہدایت عطا نہیں کر سکتا بلکہ اس کو ہدایت دی جاتی ہے اس کا حق زیادہ ہے کہ اس کی اطاعت کس کی اطاعت کی جائے گی؟ اتباع کا کس کا حق ہے؟ جو ہدایت عطا کرتا ہے، جو حق کا رستہ عطا کرتا ہے، اور جس کو خود ہدایت دی جاتی ہے اس کا حق نہیں کہ اس کی اتباع کی جائے۔ تو میرے بھائیو، جتنے بھی نبی ولی ہوئے ہیں کس نے ان کو ہدایتیں دی ہیں؟ ہدایتوں میں یہ اللہ کی محتاج ہے، ہر شے میں یہ اللہ کی محتاج ہے۔ نبیوں ولیوں کو ہدایتیں کس نے دی ہیں؟ نوح علیہ السلام نہ اپنے بیٹے کو ہدایت دے سکے نہ اللہ سے دلوا سکے۔ اللہ، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہ ہدایت دے سکے نہ اللہ سے ہدایت۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر کو نہ ہدایت دے سکے نہ اللہ سے ہدایت دلوا سکے۔ اللہ کی ماں اپنے چچے کو نہ ہدایت دے سکے نہ اللہ سے ہدایت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے سکتے، دلوا سکتے، تو پھر مکے کے جو مجھے لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جاتے، سب کو ہدایت دے دیتے، سب کو ہدایت۔ 10 سال جنگیں لڑنے کیا روڑے ہی جھگڑے ہی مکتا۔ میرے بھائیوں، نبیوں ولیوں نے محنتیں کی ہیں، تقریریں کی ہیں، واضح نصیحتیں کی ہیں، قربانیاں دی ہیں، بڑا زور لگایا اپنے حساب سے، لیکن ہدایت اس کو ملی ہے جو اللہ کو منظور ہوا ہے، جو اللہ کو منظور نہیں ہے اس کو ہدایت نہیں ملی۔ فما لکم کیف تحکمون، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ واہ، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ جھوٹے فیصلے کر رہے ہو، حق غلط فیصلے کر رہے ہو جو اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، وہ تمہیں کیا فائدے دیں گے؟ آپ کو اپنے آپ کو نفع نہیں دے سکتے، تمہیں نفع کیا دیں گے؟ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اپنے آپ کو مستفید نہیں کر سکتے تو ان کی عبادت کا کیا فائدہ ہے؟ ان کی کیوں عبادت کرتے ہو جو تم کو فائدے دے رہا ہے؟ نقصان اپنا نفع پہنچا رہا ہے، اس کی عبادت کرو تو فائدے کون دیتا ہے؟ نفع کون پہنچاتا ہے؟ ساری مخلوق کو نفع کون دیتا ہے؟ ساری مخلوق کی پریشانی رکاوٹیں کون دور کرتا ہے؟ پریشانی کون دور کرتا ہے؟ اس کی عبادت کرو۔ کیسے فیصلے کرے؟ غلط فیصلے ہیں تمہارے، فائدے کوئی پہنچا رہا ہے اور عبادت کسی کر رہے تم۔ کیا فیصلے ہیں تمہارے؟ کیا سوچ ہے تمہاری؟ اس میں آتا ہے کہ 3 آدمی نا پچھلے زمانے میں کار کے اندر گئے، اوپر سے پتھر آ گیا، بند ہو گئی کار میں، بخاری شریف میں حدیث ہے۔ اب انہوں نے کہا 3 آدمیوں کہ بھائی اب کوئی نکلنے کی صورت نہیں ہے، اور ایک ہی صورت نکلنے کی کہ ہر آدمی اپنی اپنی نیکی جو اس کو پتا ہو کہ ہاں یہ نیکی ہے اور اللہ کے ہاں یہ مقبول ہے، پتہ ہی ہوتا ہے آدمی کو، تو وہ پیش کرے
اپنی اپنی نیکی، تینوں آدمی کی نیکی پیش کرو اور پھر دعا کرو اگر اللہ یہ نیکی ہے قبول ہے تیرے دربار میں تو اس پتھر کو غار سے ہٹا دے۔ تو دو آدمیوں نے تینوں میں سے اپنی اپنی نیکی پیش کی، ایک نے نیکی پیش کی پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، دوسرے نے نیکی پیش کی تھوڑا اور ہٹ گیا لیکن سارا نہیں ہٹا۔ تیسرا آدمی اپنی نیکی پیش کرتا کہتا اللہ میں چرواہا ہوں، تو جانتا ہے میں بکریوں کو چرانے والا ہوں، میرا یہ معمول ہے روٹین ہے کہ میں سارا دن بکریوں کو چرا کے میں بکریوں کا لاتا ہوں، تو بکریوں کا دودھ نکال کے اللہ اپنے ماں باپ کو سب سے پہلے پلاتا ہوں۔ تو اللہ ایک دن میں لیٹ ہو گیا، دیر ہو گئی، تیرا ہو گیا، میرے باپ میرا انتظار کر کے سو گئے، تو میں نے بکریوں کا دودھ نکالا، دودھ برتن میں ڈال کے اللہ میں اپنے ماں باپ کے سر پہ کھڑا ہو گیا، میرے ماں باپ سو رہے تھے۔ میری بیوی نے کہا اس میں ہمارا تو کوئی قصور، تیرے ماں باپ سو گئے، ہمارے حصے کا دودھ ہمیں دے، بچوں کے حصے کا دودھ ہمیں دے۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اگر آج میں نے دودھ تم کو پہلے دے دیا نا تو میری روٹین میں فرق آ جائے گا کہ اللہ میں ساری رات اپنے ماں باپ کے سر پہ دودھ کا برتن لے کے کھڑا رہا کہ کب بیدار ہوں میں ان کو دودھ پیش کروں۔ ساری رات میں نے بھی بھوک سے گزار دی، میرے بیوی بچوں نے بھوک سے گزار دی رات۔ اللہ اگر یہ نیکی ہے تو اس کو دور کر دے پتھر کو۔ اتنا کہا پتھر دور ہو گئے، تینوں نکل کے باہر آ گئے۔ میرے بھائیوں پریشانی کس نے دور کی؟ مشکل کس نے آسان کی؟ پھر مشکل کشا کون ہے؟ آج روا کا کون ہے؟ نبیوں ولیوں کا، پیروں فقیروں کا، پوری مخلوق کی مشکلیں کون آسان کرتا ہے؟ پوری مخلوق کی حاجتیں کون پوری کرتا ہے؟ یہ عقیدہ بنا لو۔ اللہ فرمائے وما یتبع اکثرهم الا ظنا، یہ مشرک نہ یہ قرآن کی اتباع کرتے ہیں نہ نبی کی، یہ اکثر مشرک، الاکثر فی حکم الکل، سارے ہی مشرک یہ کیا کرتے ہیں؟ الا ظنا، یہ ظن کی اتباع کرتے ہیں، جو دماغ میں بات آ گئی، ظن آ گیا، گمانا بس اسی کے پیچھے ہو رہی، یہ ہے ان کے پاس۔ اور نہ یہ قرآن کی اتباع کرتے ہیں نہ نبی کی اتباع کرتے ہیں، دماغ کے اندر جو بات بیٹھ گئی، ظن خیال آ گیا بس اسی کے پیچھے ہو رہی ہے۔ اور ان الظن لا یغنی من الحق کی شیء، بے شک ظن جو ہے نا، ظن یہ حق کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، حق کے مقابلے میں کوئی حیثیت ظن کی گمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ان اللہ علیم بما یفعل، بے شک اللہ جاننے والا ہے جو یہ مشرک کر رہے ہیں۔ جانتا تو ہر شے کو اللہ پاک جان رہا ہے، جو یہ مشرک کر رہے ہیں اللہ اس کو کیا ہے؟ جاننے والا ہے۔ یہ مشرک اللہ کی توحید کو چھوڑ کے شرک کو قبول کر رہے ہیں اور ایمان کو چھوڑ کے کفر کو قبول کر رہے ہیں، اور ان کے ایمان بھی ملاوٹ والے، ان کی باتیں بھی ملاوٹ والی، تو اللہ ان سب کو کیا ہے؟ جاننے والا ہے۔ ان اللہ علیم بما یفعل، بے شک یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو جاننے والا ہے، ان کے اعمال کو، ان کے کردار کو، اور جو یہ کر رہے ہیں ان کے علاوہ باقی اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے، ہر شے کو، ذرے ذرے کو جاننے والا ہے، ذرے ذرے، ایک ذرہ بھی اللہ پاک سے پوشیدہ نہیں ہے، ایک ذرہ، تو ہر چیز کو اللہ کیا ہے؟ جاننے والے ہیں۔ ہم کو بھی جانتے ہیں، آپ کو اللہ کے علم میں ہے آپ، بلکہ اللہ دیکھ رہا ہے آپ کو، اللہ جانتا بھی، اللہ دیکھ بھی رہا ہے آپ حضرات، اور آپ کے دلوں کو بھی جانتا ہے۔ ہاں جی، دلوں کا مجھے نہیں پتا، میں چہروں سے دیکھ رہا، آپ ماشاء اللہ قرآن سے خوش ہوتے ہو، چہرے روشن ہوتے ہیں آپ کے، دل کا مجھے کیا پتا، دل کو کون جانتا ہے؟ بابا سلطان بابو کہتے ہیں دل دریا سمندروں دنگے، کون دل جانتے ہیں؟ کوئی نہیں جانتا دلوں کی، کون جانتا ہے؟ دلوں کی جاننے والا بھی اللہ ہے، دلوں پہ کنٹرول بھی کس کا ہے، دلوں پہ قبضہ بھی کس کا ہے، ہر شے پہ اللہ کا کنٹرول ہے، ہر شے پہ اللہ کے قبضے ہے۔ تو میرے بھائیوں دھیان سے بیٹھا کرو، توجہ سے بیٹھا کرو، جی یہ نہ ہو کہ بیان ہو رہا ہے قرآن کا معنی مفہوم، جی آپ کا دھیان ہی نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، جب میں ترجمہ کروں تو اوپر دیکھو، اور جب مفہوم بیان کروں قرآن کو کانوں کی توجہ کے ساتھ سنو، اگر توجہ نہیں ہوگی جی یہ بہت بڑا نقصان ہوگا، اللہ ناراض ہوگا، قرآن کا معنی مفہوم بھی نکل جائے گا، فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ اس واسطے قرآن کی کلاس ایک عظیم الشان کلاس ہے، کروڑوں کتاب کلاس سے اس کلاس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کروڑوں اسٹوڈنٹ ان اسٹوڈنٹوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ اسٹوڈنٹ ہیں، یہ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان اسٹوڈنٹوں کے پاؤں کے نیچے اللہ کے فرشتے رحمت کے پر بچھاتے ہیں، یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ تو
آتے ہو اللہ کی رحمت کے فرشتے پر بچھاتے ہیں، جاتے ہو تو پھر بھی قرآن سمجھ کے اللہ کی رحمت کے فرشتے پر بچھاتے ہو۔ دعا یہی مانگا کرو کہ اللہ ہمیں قرآن کا زیادہ سے زیادہ فہم نصیب فرما، اللہ ہم کو موت تک قرآن کے ساتھ وابستہ فرما، جڑے رہو الحمدللہ۔ اللہ انشاءاللہ آپ کا دنیا میں بھی مول پائے گا، انشاءاللہ آخرت میں بھی مول پائے گا انشاءاللہ۔ ذالکم اللہ ربکم، بس یہی ہے تمہارا اللہ جو تمہارا سچا رب ہے، تمہارا سچا رب ہے۔ فماذا بعد اللہ کی، پس کیا ہے حق کے بعد، الا الضلال مگر گمراہی، فانا تصرفون تم کہاں پھرے جا رہے ہو۔ ذالک حقت کلمۃ ربک الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، اسی طرح ثابت ہو گیا کلمہ تیرے رب کا ان لوگوں پہ جو نے نافرمانی کی وجہ سے وہ نہیں مان لائیں گے۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بابو کہہ دو پوچھو ان مشرکوں سے کیا تمہارے شریکوں میں تمہارا کوئی شریک ہے جو ابتداء پیدا کرتا ہو پھر لٹائے اس کو۔ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، آپ فرما دیں اللہ ہی پیدا کرتا ہے ابتداء پھر اس کو اللہ ہی لٹائے گا۔ فانا تؤفکون تم کہاں بہکے جا رہے ہو۔ قل هل من شرکائکم، ابو پوچھو کیا تمہارے شریکوں میں کوئی شریک ہے، من یہدی الی الحق جو حق کا رستہ عطا کرے۔ قل اللہ یہدی الحق یہدی الی الحق، آپ کہہ دیں کہ حق کا رستہ کون عطا کرتا ہے، اللہ ہی عطا کرتا ہے، ہدایتیں اللہ دیتے ہیں۔ افمن یہدی الی الحق، کیا وہ جو ہدایت کا رستہ دکھلاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے طرف حق یا ہدایت کا رستہ دکھلاتا ہے، آپ کو زیادہ حق ہے اس کا ان یتبع کی اتباع کی جائے اس کی، ام اللہ یہدی، یا اس کا زیادہ حق ہے اس کی اتباع کی جائے جو نہیں ہدایت کا رستہ عطا کر سکتا، الا یہدی مگر اس کو ہدایت کا رستہ عطا کیا جاتا ہے، اس کو ہدایت کا رستہ عطا کیا جاتا ہے، اس کا حق نہیں کہ اس کی اتباع کی جائے، جو ہدایتیں دیتا ہے ہدایت کے دروازے کھولتا ہے حق عطا کرتا ہے اس کا حق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ فما لکم کیف تحکمون، بس تم کیا ہے تمہارے لیے کیسے تم فیصلے کرتے ہو۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور نہیں اتباع کرتے مشرک اکثر مگر گمان کی، ان الظن بھی جب گمان جو ہے لا یغنی من الحق نہیں کفایت کرتا حق سے کچھ بھی، حق کے مقابلے میں یہ گمان کچھ بھی نہیں ہے۔ ان اللہ علیم بما یفعل، بے شک اللہ جاننے والا جو یہ مشرک کر رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، چائے وغیرہ ہے سبز رات پی کے جانا چاہیے۔ اٹھو جی اٹھو، نہیں موبائل اٹھا بھائی۔